السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی Yes. ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی بے شک میرے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. یعنی جب تم مشقت میں پڑھو، کسی مصیبت میں پڑھتے ہو، تو یہ انہیں برداشت نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کا لو ہے ہمارے لیے. حریص علیکم، وہ تمہاری حریص ایکچولی عربی میں کہتے ہیں لالچی کو، جس کو لالچ ہو. تو اللہ کہتا ہے حریص علیکم، وہ تمہارے معاملے میں مطلب بہت نا، اگر یوں کہے تو شاید غلط نہ ہو جائے کہ تمہارے معاملے میں وہ لالچ کرتے کہ اللہ انہیں اور دے، انہیں اور دے، انہیں اور دے. اتنا لو ہے. حریص علیکم، لیکن نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مسلمانوں پر وہ کیا ہے؟ رؤوف رحیم. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں پہ وہ مہربان، ایک تو مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے مسلمانوں پر. رؤوف رحیم اللہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ پیار اپنی امت کرنے کا کہ وہ رؤوف رحیم، تم پر وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اتنے چاہتے ہو تم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لو، ان کی محبت اس امت پہ ہے. تو اب فبحبہ، ان کی محبت کے بدلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں. کتنا محبت کریں؟ کہ تب تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. تو اللہ رب العزت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظیم نعمت سے سرشار فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی امین کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. کل کے کچھ جو ٹف کوشچنز آپ کو لگے تھے وہ سالو کر لیے تھے. تو اس میں سے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا میں تھوڑا سا وہ ڈسکس چاہوں اور انشاءاللہ پھر آگے ہم پڑھیں گے. اس میں سے ایک تھا کہ ابراہیم کے زید کے بڑے بیٹے کو مارا، کچھ یوں تھا. کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرے، کوئی بھی اس کی ٹرانسلیشن کرے. منزہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں. السلام علیکم سر. جی. ضرب ولد ابراہیم الصغیر ولد زید الکبیر. ضربہ جی، ولد ماشاء اللہ، ویری گڈ. ولد ابراہیم 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 الصغیر صغیر ولد ولد زید
زیدن الکبیرہ الکبیرہ. اس کو ایکسپلین کریے آپ کیسے لکھ رہے ہیں. سر اس میں جو ابراہیم کے چھوٹے لڑکے ابراہیم کا چھوٹا لڑکا جو ہے وہ فاعل ہے تو وہ رفعی حالت میں آئے گا. جی ماشاء اللہ صحیح ہے. یہ مرکب اضافی ہے یہاں پہ تو جی یہ آگا ولد ابراہیم. ابراہیم جو ہے وہ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس پر فتح آئے گا سے آ رہا ہے. ماشاء اللہ ویری اور گڈ. اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی معرفہ ہوگی کیونکہ یہ اس کی جو نسبت ہم نے معرفہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم کے ساتھ. کس کی نسبت؟ ولد مطلب لڑکی. ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یوں کہے مضاف الیہ معرفہ ہے اس لیے مضاف بھی معرفہ بنا. تو جب مضاف بھی معرفہ بنا اب مضاف کی صفت بھی معرفہ ہی ہوگی. جی سر. جی ویری گڈ. اور آگے سر پھر جو زید کا بڑا لڑکا ہے وہ مفعول ہے تو یہ حالت یہ منصوب ہوگا اس پہ نصب آئے گا. یہاں پر بھی جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے تو یہاں پر ولدہ آئے گا کیونکہ یہاں پر یہ منصوب ہے ولدہ زیدن اور اس کی صفت وہ بھی معرفہ ہوئے گی تو اس پہ بھی ال آئے گا. ماشاء اللہ ویری گڈ. اور یہ کبیرہ کیوں آیا؟ سر کیونکہ ولدہ کی اور ولدہ بھی منصوب ہے تو یہ بھی منصوب آئے گا. ولدہ کیوں منصوب ہوا؟ سر مفعول کی وجہ سے. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھے. دیکھیے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں جو میں نے نہیں بولی آپ لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ جو یہاں ہے نا الکبیرہ زیدن الکبیرہ ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہاں پہ ہم نے حمزہ پہ فتحہ دیا الکبیرہ یعنی الف پہ فتحہ دیا الکبیرہ پر. لیکن اوپر اگر آپ یہاں دیکھیں گے صغیرہ کے پاس یہاں پہ ہم نے اس کو کوئی فتحہ دیا ابراہیم الصغیرہ صغیر ایسے پڑھیں گے. ضرب ولد ابراہیم الصغیر ولد زیدن. اب رکے پڑھیں گے زیدن الکبیرہ. مشکل ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا نا. دیکھیے ضرب ولد ابراہیم الصغیر ولد زیدن الکبیرہ. زیدن الکبیرہ تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے زیدن الکبیرہ پڑھ کے. تو اچھا اگر ہم اس الف پہ اس فتح کو ہٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے زیدن. اب سمجھ ہی نہیں آ رہا اب کیا پڑھیں گے. زیدن اگر پڑھیں گے سیدھے زیدن کبیرہ تو یہ الف لام زیدن کبیرہ شاید سننے والے کو شاید یہ لگے کہ یہاں پہ کبیرہ کیا ہے نکرہ ہوگا. تو اب ہم کیا کر دیتے ہیں اس کیس میں ہم نیچے اپنے قرآن میں بہت جگہوں پہ دیکھو نون لکھتے ہیں اس پہ کسرہ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نون قطنی. نون قطنی کہتے ہیں اس کو. تو ہم کیا پڑھیں گے زید نل کبیرہ پڑھیں گے اور یہاں پہ آئے گا فتحہ سوری سکون زیدن نل کبیرہ اس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ بیٹر ہے یہ آپ لوگ یاد آپ لوگ سمجھ لیں لکھ لیں اس چیز کو. قطنی یہ کس کیس میں ہوگا؟ ایسے کیس میں ہوگا کہ جب مان لیجیے جیسے قل هو اللہ احد پھر پڑھ رہے اللہ الصمد. اگر آپ رکنا نہ چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ سکتے ہیں. الف کو سائلنٹ کر کے اللہ الصمد سکتے ہیں. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات احسن عملا. تو نلذی اگر آپ رک رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں الذی. رکیں گے نہیں تو کیا پڑھیں گے نلذی. تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی. یہ کس لیے ہوتا ہے یہ نون لگا دیتے. خیر اگر آپ نون نہ بھی لگا دیں الکبیرہ لکھے تو بھی صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے تو میں نے بتا دیا. اس میں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ایسا اس یہاں پہ کیوں نہیں ہوا ابراہیم بس کیوں نہیں ایسا ہوا؟ یہاں تو آرام سے آپ پڑھ رہے ہیں یہاں سے تو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہا. مطلب ہم وہاں پہ تشدید اور
الف لام پھر سائلنٹ ہو جاتا ہے ادھر، اس کے لیے بھی مطلب یہ کیسے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں ہے وہ حرف شمسی صاد حروف شمسی میں سے، ہم نے سن لیٹرز اسمال لیٹرز پڑھے تھے نا، حروف شمسی میں سے صاد. جب آپ کہہ رہے ہیں ابراہیم الصغیر کے ساتھ صاد اس کے ساتھ ملا، اگر یہ نکرہ ہوتا تو آپ کیا پڑھتے؟ ابراہیم صغیرہ، پھر ملاتے نہیں اس کے ساتھ. انا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے الف لام سائلنٹ ہے. تو یہ پڑھنے میں جب پڑھ رہے تو سننے والے کو سمجھ آئے گا ہاں اس نے ملا لی ابراہیم الصغیرہ. کہیں گے نا زیدن، پھر آپ کو ضروری کہنا ہے الکبیرہ. کیوں؟ کیونکہ جو کاف ہے جس کو آپ اردو میں کیف کہتے ہیں، یہ کاف مون لیٹر حرف یہ حروف قمری میں سے ہے، تو اس پہ تشدید نہیں آئے گی. جو اس کے سامنے حروف قمری کے سامنے جو الف لام ہے نا، وہ پڑھا بھی جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے. حروف میں کمپلیٹ کر لوں جی سر. جی. حروف قمری کے سامنے جو الف لام لکھا جاتا ہے وہ لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے. بٹ ان کیس آف حروف شمسی سن لیٹرز الف لام از اونلی ریٹن، اٹ از ناٹ ریڈ، اٹ از ناٹ پروناؤنسڈ. کہاں کس کیس میں؟ حروف شمسی کے کیس میں الف لام صرف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. اور جو حروف شمسی ہوگا اس پہ تشدید آتی ہے تاکہ یہ آگے ملے ابراہیمہ کے ساتھ ملے. ٹھیک ہے. لیکن جو کاف ہے یہ حرف قمری میں سے ہے. حروف قمری کے ساتھ جو الف کے سامنے جو الف لام ہے وہ لکھنا بھی ضروری ہے پڑھنا بھی ضروری ہے. آپ کو پروناؤنس پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی وائس نکالنی ہوگی. تو آپ زیدک کبیرہ نہیں کہہ سکتے، زیدک کبیرہ اس کاف پہ تشدید لگی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ زیدک کبیرہ پڑھیں گے اس ٹائم کیا ہوگا؟ الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا، اور کاف حرف قمری ہے، الف لام پروناؤنس کرنا ضروری ہے، مست ہے، تو پروناؤنس کرنا پڑے گا. وہ یا آپ الکبیرہ پڑھیں گے، الکبیرہ پڑھیں تو الف لام پروناؤنس ہو گیا، یا پھر اس الف کو سائلنٹ کر کے لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے. لام کو دال لام دال کے ساتھ ملے گا تو لام کی وائس نکلے گی زیدل کبیرہ. کیا پڑھیں گے؟ زیدل کبیرہ. لیکن یہ غلط ہوگا. زیدل کبیرہ جو آپ ابھی بول رہے تھے غلط کیوں؟ پرسوں کی کل میں نے بولا تھا کہ جو منفرد منصرف صحیح الفاظ ہوتے، منفرد منصرف صحیح جو اسما ہوتے، وہ اسم جو منفرد ہے، منفرد واحد ہے، جو مضاف جو یعنی جو مرکب بھی نہیں ہے، منفرد کم ہو گیا جو واحد ہے، مرکب بھی نہیں ہے، اور منصرف بھی ہے یعنی غیر تنوین بھی آئے اور جر بھی آئے، سوری یہ کسرہ بھی آئے، اور صحیح ہے. صحیح کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح ہم نے نہیں پڑھا، میں آپ کو صحیح انشاءاللہ کے بتا دوں گا. ان کا آئے گا تنوین کے ساتھ. تو زید کا اعراب ہمیشہ آئے گا تنوین کے ساتھ. یہ منفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب ایک زیر سے، ایک زبر سے، ایک پیش سے کبھی نہیں. اس کا اعراب آئے گا تنوین کے ساتھ. اس لیے ہم زیدن لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ منفرد منصرف صحیح ہے. یہاں یہ لاجک فالو ہوگا. اب نون ایڈ کیوں کر لیں گے؟ نون آگے حرف قمری ہے، حرف قمری کے سامنے الف لام لگایا ہے، اس کو لکھنا بھی ضروری ہے، پروناؤنس کرنا بھی ضروری ہے اگر یہ معرفہ ہے. اب یا تو الف لام یا تو الف پہ حمزہ اس کو بنائیں گے، فتحہ دے کر پڑھیں گے الکبیرہ، اس کو پروناؤنس کر دیا. یا پھر اگر اس کو فتحہ نہیں دیں گے، آپ اس کو فلو میں پڑھنا چاہیں تو نون کسرہ مکسور نون نیچے دیں گے، چھوٹا سا خود ہی اپنی طرف سے لگا دیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. تو اس کا ایڈیشن ہوگا تاکہ الف لام پروناؤنس ہوگا. پھر کیا پڑھیں گے؟ زیدن الکبیرہ. اب کلیئر ہو گیا؟ جی سر، تھینک یو. رہی بات ان اعراب کی، منفرد منصرف صحیح سر یہ سمجھ نہیں آیا، مجھے پتہ یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ میں نے یہ ڈیٹیل میں پڑھایا نہیں. اللہ نے چاہا تو فرسٹ کے بعد کسی دن ہم جو ریویژن سیریز چل رہے ہیں نا ان میں سے ایک اسپیشل لیکچر ہوگا اعراب پہ. ایکچولی ہمارے پاس جو اعراب ہوتی ہے اعراب ڈفرنٹ ٹائپس کا ہو سکتا ہے. انفیکٹ 9 ٹائپس کا اعراب ہمارے پاس آتا ہے، 9 ڈفرنٹ ٹائپس آف اعراب دیتے ہیں. اور وہ اعراب آتا ہے سم ٹائپس کے اسماء معرب ہوتے ہیں جن پہ وہ 12 ٹائپس کے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس کے اسماء معرب جن پہ اعراب 9 طریقے سے آتا ہے. پھر کون سا طریقہ اعراب کریں گے وہ
बुक्स कहते हैं 16 टाइप्स के हैं वो। तो 16 टाइप्स के अस्माए मुअर्रब हमें अलग अलग पढ़ने हैं, जिनमें से एक टाइप यही है मुनफरिद मुनसरिफ सही। इसका एराब कौन सा आएगा? तनवीन, वही मतलब से आएगा, तनवीन से आएगा। तो ये एक हो गया। ऐसे गैर मुनसरिफ है एक इस गैर मुनसरिफ का एराब किस तरह से आएगा? इसका रफा दमा के साथ, कसरा के साथ आएगा, इसका जर भी इसका नस्ब फतहा के साथ आएगा और इसका जर भी फतहा के साथ ही आता है। तो ऐसे ही हम 16 टाइप्स के अस्मा पढ़ने हैं, उनमें इंशाअल्लाह ताला वो हम देख लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मुझे नून कुतनी का कॉन्सेप्ट समझाना था। तो आई होप कि समझ में आया। देख लेंगे ना ऐसे एग्जांपल, तो आपको समझ आएगा उस टाइम की क्यों लिखा है। ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया? जी सर। जी माशाल्लाह। कल के क्वेश्चंस में किसी और को कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो पूछे, वरना हम आगे चलें। है किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर। हाँ जी पूछे। सर इसका कैसे करेंगे हम? इस स्कूल के लड़के को मारा। ओके, क्या है जी? इस स्कूल के लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। अब आप ही बता दें। देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? दरबा। बोले फेल। फेल क्या है? मारा। ये पहले होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? फाइल। फाइल कौन है? इस स्कूल का लड़का। लड़के ने उस स्कूल के मारा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे? ये वाला पार्ट, इस स्कूल का लड़का। थर्ड में क्या लिखेंगे? मफऊल। मफऊल क्या है यहाँ पर? उस स्कूल का लड़का। ये तीसरे नंबर पे। इस तरह से ट्रांसलेशन होगी। क्या आएगा? मारा, इन्हें द्वारा। अब मारा, अब फेल कौन सा यूज होगा? चेक करेंगे ये फाइल क्या है। फाइल क्या है? इसमें जाहिर है इस स्कूल का लड़का, ये इसमें जाहिर है लड़का है ना, तो फेल वाहिद आएगा। क्या आएगा? द्वारा। द्वारा। अब मारा किसने है? म्यूट करें। इस स्कूल का लड़का, तो ये क्या है? मुरक्कब। मुरक्कब है ना, मुरक्कब इजाफी। इजाफी है। और में मुजाफ क्या है? लड़का। मुजाफ इलैह क्या है? इस स्कूल। ये स्कूल। मुजाफ इलैह क्या है? ये स्कूल है ना। इस स्कूल के लड़के ने मारा। ये क्या हो गया? इस क्या हो गया? इसमें इशारा। मुशार इलैह क्या है? स्कूल। तो इसमें इशारा और मुशार इलैह आपस में मिलकर मुजाफ इलैह बन रहा है लड़का। दरबा। मारने वाला कौन है? वाला। पहले मुजाफ लिखेंगे, वलद। वलद। दरबा वल। कौन सा है ये? ये लड़का कहाँ का है? ये लड़का कहाँ का है? इस स्कूल का है। हाजिहिल मदरसा। हाजी ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मदरसा मुशारुन इलैह, इसमें इशारा भी मुअन्नस आएगा। मदरसाती क्यों लिखा? क्योंकि मुजाफ इलैह है तो मजरूर होगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि शायद क्योंकि ये मुजाफ इलैह का इसमें इशारा है। नहीं 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 नहीं, हाजा हाजिही जालिका ये सब तिलका, ये सब मबनी होते, ये मुअर्रब नहीं होते। जो आपको जर जैसे दिख रही है, जर नहीं है हाजी, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है। तो दरबा वलद, मारा लड़के ने। हाजिही, इस स्कूल के लड़के ने मारा। किसको मारा? वलदा। वलदा क्यों वलदा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, मंसूब होगा।
उस स्कूल के लड़के को मारा ना, अब उस स्कूल का लड़का, ये भी मुजाफिले बन रहा है। मुजाफ क्या है? लड़का। हाँ, तिलकल मदरसा, मदरसा तिलकल। देखिए तिलका मबनी है तो इस पे कसरा नहीं आया, तिलका क्यों? क्योंकि मजरूर है, मुजाफिले है, इसलिए। यहाँ पे जो कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ था, अक्सर लोगों ने क्या हाजी ऐसे लिखा था, दौराबा हाजी वलदुल मदरसा, वलदुल मदरसा, इस तरह से गलत होगा, क्योंकि आपको देखना है मुशार इलैह क्या है। मुशार इलैह के सामने इसमें इशारा आएगा, इस स्कूल का लड़का, ये जो इस है ना, उस ये इसमें इशारा है, इस स्कूल की तरफ पॉइंट हो रहा है। यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस स्कूल एंड दैट स्कूल, स्कूल की तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो मुशार इलैह क्या है? स्कूल। मुशार इलैह के सामने इसमें इशारा आएगा, लड़के की तरफ आप इशारा नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं इस स्कूल के लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू स्कूल्स, इसलिए सामने इसमें इशारा है। ये क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। चलिए माशाअल्लाह। आगे की हम बात ये कर लेते हैं। हमने देखा, हमने पहले मुस्बत पढ़ा, मुस्बत मतलब असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, जुमला फेलिया असर्टिव पढ़ा। अब फेलिया, ये जुमला फेलिया नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है ना, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। नेगेटिव देख लेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। अब यहाँ पे मैं देख लूंगा आप लोग कितना पढ़ते हैं। अब मुझे कोई बता दे जुमला इसमें को हम कैसे नेगेटिव बना देते। जी चलिए राफिया यूसुफ आप बता दें, जुमला इसमिया को हम कैसे नेगेटिव बना देते। सर है, आपको याद होगा, आप भी आज पूछ रहे हो, तब पूछा नहीं आप, है ना। जी फोर वर्ड्स के इस्तेमाल से लाइसा मा माशाल्लाह, ला कैसे? इन। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। उनसे क्या होता था? सर उन वर्ड्स के इस्तेमाल से खबर पे नस्ब आता था, मगर मुब्तदा वो रफ़ी हालत में ही रहता था। ऐसा ही होता था क्या कि उल्टा होता था? सही यही होता था। यही होता था, माशाल्लाह, फिर यही चलिए, तो अब हम जुमला फेलिया को नेगेटिव बनाना सीखेंगे। जुमला फेलिया को नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका है, सिंपल है। बस आप यानी फेल माजी को, पूरे जुमला फेलिया को नहीं, बस फेल माजी की बात कर रहा हूँ। अभी हमने माजी पढ़ा ना, पास पढ़ा, अभी हमने मुजारे नहीं पढ़ा। तो फेल माजी को कैसे बनाएंगे, मनफी कैसे बनाएंगे, मनफी मतलब निगेटिव, इसकी नफी कैसे करेंगे। वी विल एड मा इन द बिगिनिंग ऑफ फेल माजी। फेल माजी की बिगिनिंग में आप मा ऐड कर लेंगे तो इसकी नफी होगी। जैसे आप कहते हैं नसरा जाइदुन, क्या ने मदद की, नसरा जाइदुन, जैद ने मदद की। अगर मैं कहूं मा नसरा जाइदुन, जैद ने मदद नहीं, जैद ने मदद, इस तरह से। अगर मैं कहूं दरबतु जाइदन, जैदन, मैंने जैद को मारा। मा दरबतु जाइदन, मैंने जैद को नहीं मारा। ऐसे चेंजिंग होगी। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है जी? समझ यस सर। आ रहा है? हाँ, रिप्लाई कर लिया करे, थोड़ा आप अनम्यूट कर लिया करे। जी चलिए, अब आप लोग बताएंगे। जैद ने
کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ زید نے تمہاری کتاب نہیں چرائی، کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ چلیے سہیل احمد آپ بتا دیں. سہیل احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر چرانے کو کیا کہتے ہیں سر؟ ہم نے تو پڑھا ہے یہ سرقہ مطلب سرقہ، اس نے چرایا، اس ایک مرد نے چرایا. سرقہ اس ایک مرد نے چرایا. ما سرقت زیدن. تمہاری کتاب. چلیے کوئی نہیں، آپ میوٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ربا بھی بتا دے گی. ربا بھی آپ بتا دیں. ربا بھی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ بول رہے آپ کیا؟ ربا بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک نہیں ہوگا. ما سرق ماشاء اللہ، ویری گڈ. زید کتابك. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ما سرق کتابک. کتابک کیوں آیا ربا بھی؟ کتابک کیوں؟ یہ مفعول مفعول ہے تو منصوب آئے گا. کتاب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور ایک کا کیا ہے؟ کا یہ مضاف الیہ ہے. کتاب. اب جب مفعول بنا تو کیا بنا؟ مضاف الیہ پہ ہمیشہ کیونکہ جر ہی رہے گا، تو یہاں پہ مضاف الیہ ضمیر ہے، تو حالت جری میں ضمیر اور یہ جو کتاب ہے اسی پہ نصب آئے گا، تو کتاب بکا بنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ایسے کریں گے. چلیے نیکسٹ کوشچن ہے عادل گلزار کے لیے. لڑکوں نے اپنا سبق یاد نہیں کیا، جیسے کہ آپ نے بھی نہیں کیا. لڑکوں نے اپنا سبق جی سبق یاد نہیں کیا. کریے ٹرانسلیشن اس کی. عادل گلزار کے لیے. ہم نے قسم کھائی ہے، ہم انمیوٹ نہیں. چلے کوئی نہیں، اپنی قسم پوری نبھائیے. رئیس احمد آپ بتا دیں. رئیس احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ما حفظ ولدون درسہ. ماشاء ما حفظ پہلے ہوگا. ما حفظ ولدون ولدون درسہ ہم، سہو درس ہو. ہو، اس طرح سے. جی سر. ذرا اس کو سمجھا دیں مجھے، آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ جی پہلے ہم فعل
کے پہلے ہم لائیں گے منفی جو ہے ماں، ماشاءاللہ بالکل صحیح. اور جو لڑکوں ہیں یہ تو اس میں ظاہر ہے، اس لیے ہم فعل کو واحد لائیں گے. ماشاءاللہ ویری گڈ حفظ صحیح ہے. اس کے بعد مفعول آتا ہے، یہ فاعل آتا ہے. جی فاعل یہاں پہ جمع ہے ولدون، ان رفی میں آئے. ولدن کا یہ نہیں، ولدنا نہیں بنتا، ایکچولی اس کا بنتا ہے اولاد. کیا بنتا ہے؟ اولاد. اولاد. جی حفظ الاولاد. اولاد اولاد نہیں لکھوں گا کیونکہ میں نے اولاد. جی سر. حفظ الاولاد. ہاں جی آگے. درسہم، یہ درسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا درسن، ایک سبق اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. اچھا ہو جی کیوں سر. بتایا آپ نے؟ ہو کیوں بتایا؟ یہ ہو ضمیر کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ جی سر، یہ اس کو جمع لکھنا ہے، جمع والا. تو کیا آئے گا یہ پھر؟ درسو، درسو، در درسوس، ہو. درسو، سو واو الف سر. اچھا درسو، اس طرح سے، اس طرح سے جی ایسے سر. کیوں؟ اگر آپ درسو کہیں گے نا، درسو، بہت ساروں نے یاد کیا. کہاں یاد کرنا، تو حفظہ ہو گیا. درس آپ سبق کا ترجمہ کر رہے ہیں نا. کو نے اپنا سبق یاد نہیں کیا. دیکھیں یاد کرنا فعل ہے تو ہو گیا حفظہ، نہیں کیا مطلب ماں، ٹھیک ہے ہو گیا. فاعل اولاد نے لڑکوں. اب مفعول لانے، مفعول کیا ہے؟ ان کا سبق، اپنا سبق، ان کا سبق. اپنا سبق مطلب ان لڑکوں کا سبق، یعنی اس میں ابھی مضاف الیہ ضمیر ہے، ان کا سبق. کن کا سبق ہے؟ لڑکوں کا سبق. بہت سارے لڑکے ہیں وہ، تو ان کے لیے کون سی ضمیر یوز ہوگی؟ غائب کی ضمیر. درسہم. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. درسہم مطلب ان کا سبق. کن کا سبق؟ لڑکوں کا سبق. جو اپنا سبق میں نے کل بھی بولا تھا، اپنا راستہ، اپنی قوم، اپنا سبق، یہ کس کا ہے؟ ان کا ہے. جی سر. Boys did not learn their lesson. Theirs. It's not yours. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. جی ماشاءاللہ. اس میں اگر کنفیوژن ہے تو پوچھے ابھی، میں بھی کلیئر کر دوں گا. جی جو ہم نے اس کا جو ہم کا سر جی اس میں لکھا ہے سر ہم نے کہ مطلب ان سب، مطلب وہ ان لکھا ہے سر. جو اپنا ہے نا سر، اس میں سر تھوڑا کنفیوژن ہے سر. اپنا ایک کس کا میننگ آئے گا؟ دیکھیے لڑکوں نے اپنا سبق، یہ کس کا سبق ہے؟ لڑکوں کا. لڑکوں کا، وہی تو. جی سر. دیکھیے اگر اس طرح ہوتا نا، لڑکوں نے لڑکوں کا سبق یاد نہیں کیا، لڑکوں نے لڑکوں کا سبق یاد نہیں کیا، تو آپ کے لکھتے ما حلا درسل اولاد، نا لڑکوں کا درس، لڑکوں کا سبق. جی سر. جی سر. لیکن یہ کیا ہے؟ لڑکوں نے اپنا سبق، یعنی ان کا سبق. تو ان کا سبق کیا مطلب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، سبق مضاف ہے، ان کا، یہ جو ان کا ہے اپنا ہے، کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. تو یہاں بھی ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ. میں نے ہم اس نا لڑکوں کا ہی سبق. جی سر. اگر یہ ہمارا سبق ہوتا تو ہم درس نہ لکھتے. کلیئر ہو گیا؟ اگر یہ اس کا سبق ہوتا، اس کا، تو درس ہو آتا. جی سر. سمجھ آ گیا؟ جی سر آ گیا سر. اور نہیں سر. چلیے ماشاء اللہ. نیکسٹ پوچھیں گے ہم. نیکسٹ کوشچن سعدیہ سے.
چلیے سعدیہ آپ بتا دیں. جی سر. ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. نفع بخش مطلب نفع دینے والی, ٹھیک ہے نا. تو نفع بخش ہوا مطلب وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ربیحہ لکھ لیں سب لوگ. ربیحہ نفع بخش ہوا, ربیحو سے نفع بخش ہوا, وہ دو نفع بخش ہوئے, وہ سب نفع بخش ہوئے. ربیحہ یہ پہلا صیغہ نفع بخش ہوا. تجارت کو کہتے ہیں عربی میں تجارتن.